آج کے ہمارے درس کا آغاز 15ویں پارے سے ہوگا۔ 15ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کی بستیوں میں ہم نے برکت دی ہے۔ واقعہ معراج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ آپ وہ واحد نبی ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے آسمانوں پر بلا کر آپ سے کلام فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ واقعہ معراج حق اور سچ ہے۔ واقعہ معراج جو پیش آیا ہے یہ بیداری کے عالم میں پیش آیا ہے۔ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ واقعہ معراج خواب میں پیش آیا ہے، اور بعض بالکل اس کا انکار کرتے ہیں، جن میں سر سید احمد خان اور غلام احمد پرویز، یہ لوگ واقعہ معراج کے سرے سے ہی انکاری ہیں کہ واقعہ معراج ہوا ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ واقعہ معراج بیداری کی حالت میں پیش آیا، جس کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بعثت کے 10 سال بعد ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جایا، اور لے جا کر کے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور اس میں سے دل کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر دوبارہ سینے کے اندر رکھ کر کے سی دیا گیا، اور آپ کو براق پر سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ پھر آگے مختلف قسم کی روایات ہیں۔ مشہور روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی امامت کرائی، باقی انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ امامت کا جو واقعہ ہے یہ آسمانوں کی سیر کے بعد پیش آیا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ جسے اسریٰ سے تعبیر کرتے ہیں، رات کے وقت چلنا، اور ایک حصہ اس کو معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ مسجد حرام یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کی جو سیر ہے، آسمانوں تک کا سفر، اس کو معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی، اوپر چڑھنا۔ تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا سفر ہے وہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے اور 7 آسمانوں سے اوپر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس واقعے کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں امامت کرانے کے بعد ایک زینے کے ذریعے، ایک سیڑھی نما چیز تھی
وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی۔ روایات کے اندر آتا ہے بعض آسمانوں پر فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ جب بھی کسی فرشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تو وہ فرشتہ آپ کو سلام کرتا اور آپ کو دعائے خیر دیتا، خیر کی دعا دیتا اور مسکراتا۔ لیکن ایک فرشتہ ایسا تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے سلام بھی کیا اور خیر کی دعا بھی دی، لیکن وہ مسکرایا نہیں۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جہنم کا داروغہ، یہ مالک نامی فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں ہنسا اور نہ آج کے بعد کبھی کسی کے لیے ہنسے اور مسکرائے گا۔ اگر اس کے مقدر میں کبھی ہنسنا اور مسکرانا لکھا ہوتا تو یہ آپ ایسی ہستی تھے کہ یہ آپ کے لیے مسکراتا اور آپ کو مسکرا کر سلام کرتا، لیکن نرمی تو اس کے قریب سے گزری ہی نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے بھی نہیں مسکرایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اسے کہو کہ مجھے جہنم دکھائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھاؤ۔ تو روایات پہ آتا ہے اس نے ڈھکن اٹھایا تو آگ جوش مارتی ہوئی باہر نکلی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا ڈھکن رکھ دو، رکھ دیا۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے مناظر دیکھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس میں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ آگ کا ایک دریا ہے، اس کے اندر وہ موجود ہے اور کوشش کر کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ہی کنارے پر آتا ہے، فرشتہ مقرر ہے، وہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے اور دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ دنیا میں سود کھانے والے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، ان کے تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، نور کے 70,000 پردے ہٹا کر کے اللہ جل جلالہ نے اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا یا حبیبی ادن منی، اے میرے محبوب میرے قریب ہو جائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور تحفہ کے یہاں سے تشہد لے کر کے گئے، جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 چیزیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں، 3 کلمات بارگاہ الہی میں بطور تحفہ کے پیش فرمائے۔ جب یہ تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو اللہ جل جلالہ نے جواباً فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ جملہ اللہ کی طرف سے جواباً کہا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اللہ مجھ پر سلامتی بھیج رہے ہیں تو آپ نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے امت کے نیک لوگوں کو بھی اس میں شامل فرماتے ہوئے جواباً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ جب یہ ساری گفتگو سنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انہوں نے جواباً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ مکمل تشہد بن گیا جو ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں مختصراً یہ بات بھی ہو جائے، بعض لوگ اسی سے حاضر ناظر کا مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ چند وہ لوگ جنہیں علم نہیں ہوتا اور اس تشہد کے متعلق مکمل معلومات نہیں ہوتی، وہ جاہل عوام کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو تم بھی تو نماز کے اندر کئی بار کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی،
مخاطب کر کے کہتے تو ایھا النبی، ایھا کا لفظ تو اس کے لیے بولا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ یہ ان کی دلیل جہالت پر مبنی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تشہد میں شامل فرما لیا کہ جو جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میری امت کے لوگ بھی وہ پڑھتے رہیں۔ تو یہ ایک مکمل تشہد بن گیا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ بہرحال اللہ جل جلالہ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں فرض ہوئی، کم ہوتے ہوتے 5 باقی رہ گئیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اب آپ کی امت کے لوگ نمازیں 5 پڑھیں گے اور میں انہیں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز والی جو عبادت ہے بطور تحفہ کے ملی ہے۔ علماء نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی فرضیت دنیا کے اس جہان میں ہوئی ہے، روزہ ہوا، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے عرش پر بلا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے وہ پابندیاں اور شرائط نہیں ہوتی جو نماز کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے کہ نماز میں کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، پھر قیام ہے، رکوع ہے، یہ ساری چیزیں یہ شرائط ہیں اور مسائل ہیں، احکامات ہیں، جبکہ دیگر عبادات میں اس قدر پابندیاں نہیں ہیں جو نماز میں ہیں۔ اس لیے نماز اللہ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے۔ پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے گا مسجد میں، اللہ اسے 2 پروانے عطا فرمائیں گے۔ ایک نفاق سے بری ہوگا، منافق ہو کر نہیں مرے گا، دوسرا اللہ جہنم سے بری فرما دیں گے۔ 40 سال 50 سال عمر گزر جاتی ہے لیکن ایک چلہ ہمارا تکبیر اولیٰ کا مکمل نہیں ہو سکتا، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں تو یہ عمل ضرور ہو جانا چاہیے کم از کم، ورنہ بعد اللہ والے ایسے گزرے ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں کے بارے میں فضائل اعمال میں لکھا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے 20 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ اذان ہوتی ہے اور میں اذان کے وقت مسجد میں وضو کر کے نماز کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ 20 سال یہیں آپ کے خانے وال کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، عام آدمی تھے، ان کا یہ معمول تھا۔ وہ فرمانے لگے ایک مرتبہ، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، کہنے لگے میری 40 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ سفر بھی تو کرتے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے میں سفر کرتا ہوں، اگر لمبا سفر ہوتا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جماعت کی نماز بمشکل ملے گی تو میں اپنے خرچے پر ایک اور اپنے ساتھ ساتھی کو بھی سفر میں لے جاتا ہوں، اور اس نیت سے لے جاتا ہوں جہاں نماز کا وقت ہوگا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا تاکہ میری تکبیر اولیٰ قضا نہ ہو۔ محنتیں کرنے والے بھائیوں اور بہت سی محنت کرتے ہیں۔ اسے ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کئی عرصہ کئی سال انہوں نے روٹی نہیں کھائی، ستو پھانک کر گزارا کر رہے ہیں، اور کہا کہ میں نے حساب لگایا ستو پھانکنے میں اور روٹی کھانے میں ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ 70 بار سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے کافی عرصہ ہو گیا میں نے روٹی کھانا ہی چھوڑ دی۔ ایسے لوگ بھی اس امت میں گزرے ہیں جو محنتیں کر گئے ہیں، اپنی آخرت بنا گئے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے قوا کمزور ہیں تو ایمانی وہ کیفیت وہ ماحول نہیں ہے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً یہ رمضان المبارک کے دن ہیں، جو عمل اس مہینے میں شروع کیا جاتا ہے اس کی تکمیل آسان ہو جاتی ہے، تو 15 دن تو اب بھی باقی ہیں،
15 دن یہ ہو جائیں گے، کچھ دن بعد کے شامل کر لیں۔ اگر اب تک اہتمام ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو اب سے ہی نیت کر لیں، مغرب کی نماز سے ہی تکبیر اولیٰ کے اہتمام کی نیت کر لیں اور اللہ سے مانگیں۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ ماحول بھی بناتے ہیں اور ہر قسم کے اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں۔ ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان سے مزید حسن سلوک سے پیش آنا اور انہیں جھڑکنا نہیں بلکہ ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے ایسے بچھ جانا جیسے پرندہ زمین پر پڑا ہوتا ہے اور اپنے پر اس نے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ والدین کو اف بھی نہیں کہنی چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ والد راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، والد ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہیں۔ والدین مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین میں دونوں زندہ ہیں تو گویا کہ اس کے پاس جنت کے 2 دروازے موجود ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ والدین سے حسن سلوک کرنے سے اللہ جل جلالہ رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس طرح والدین کے حقوق ہیں، شریعت نے اس والدین کا حق رکھا ہے، ایسے والدین کے لیے بھی یہ حکم اور تلقین ہے وہ بھی اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں۔ ہم لوگ اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے بڑے ہی ہوشیار ہوتے ہیں، والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے حقوق ادا کرے، لیکن جہاں والدین کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اولاد کو دین کا علم دینا، ان کا اچھا نام رکھنا، انہیں اچھا ماحول مہیا کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ بالغ جوان ہو جاتا ہے تو والدین بے فکر ہو جاتے ہیں، فکر ہوتی ہے تو صرف اسی بات کی کہ وہ خود کمانے والا ہو جائے بس کافی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے اس کی فکر کرنا، لیکن اس سے زیادہ ضروری ان کے ایمان اور اعمال کی فکر کرنا ہے۔ بچہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نہیں کر رہا، یہ ساری ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہا کریں، دعا کرتے رہا کریں۔ جیسے سورہ فرقان کے اندر سکھایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمیں اپنی بیویوں کی جانب سے اور ہمیں ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ہمارے اہل و عیال کو ہمارا فرما بردار بنا۔ یہ دعا بھی ضروری ہے، اور اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے بلکہ دعا دینی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا اولاد کو بد دعا دینے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر اللہ جل جلالہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ جب یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ والدین کی دعا اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ ایک، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، جو والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اور دوسرا فرمایا مسافر کی دعا، مسافر جو حالت سفر میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ
یہ کوشش ہونی چاہیے کہ والدین بھی اپنی اولاد کے لیے فرما برداری کی دعا کریں، اس کے اثرات انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے۔ ساتھ ہی سورہ اسراء کے بالکل آخر میں اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ کلمات ایسے ہیں، بڑے ہی جامع کلمات ہیں، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا پر مشتمل کلمات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاندان عبد المطلب کا یہ معمول تھا کہ قریشی بچوں میں سے جب بھی کوئی بچہ وہ بولنا شروع کرتا، کیونکہ عربی زبان ان کی مادری زبان ہوتی تھی، تو ان کو سب سے پہلے یہی آیت مبارکہ سکھائی جاتی تھی۔ اس لیے ہم اجمیوں کے لیے حکم یہی ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھایا جائے۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں پہلے ابا کا نام لے، پہلے اماں کا نام لے، دادا بولے، دادی بولے، نہیں، پہلے وہ اللہ کا نام لے۔ اللہ اللہ کہنا اسے سکھانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعاء الحمدللہ، اور دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ تو اس لیے چند کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے جو تمام کلمات کو شامل ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ بہت سارے کلمات کا مجموعہ ہے یہ جملہ، اس لیے صبح و شام کم از کم ایک تسبیح اس کی بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل سورہ کہف کے فضائل اور اس میں موجود وضاحت پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔